وہ کہتے ہیں کہ اللہ والے کی خدمت میں حضرت خواجہ فضل رحمان گنج مراد آبادی تھے، 12ویں صدی کے بزرگ ہیں، زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا۔ ان کی خدمت میں کسی بڑے امیر رئیس کا ایک پیغام رسان آیا اور اس نے کہا کہ حضور فلاں مرزا صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے سادہ مزاج، سادہ زندگی ہوتی تھی۔ ایک آپ کے زیارت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں جب ان کی زیارت کے لیے گیا تو مسجد کے اندر جب گھسا تو میں نے دیکھا ایک شخص مسجد کی 4 دیواری پر چڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، بڑے مزے سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بڑی عمر کا ہے۔ وہ کس لیے گیا تھا وہ بندہ؟ خواجہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کی زیارت کرنے، نقشبندی سلسلے کے بزرگ۔ تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ بھائی بڑا نام سنا ہے خواجہ صاحب کا، وہ تو مسجد میں نہیں ہے۔ میں باہر گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ خواجہ صاحب کہاں ہوں گے؟ انہوں نے کہا بھائی وہ تو مسجد میں ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں ابھی مسجد سے ہو کر آیا ہوں، مجھے نظر نہیں آئے۔ تو مجھے لے کر آئے، انہوں نے مجھے دکھایا وہ جو بے تکلفانہ انداز میں مسجد کی 4 دیواری پر بیٹھے ہوئے تھے، سادہ سے انسان، یہ ہیں خواجہ فضل رحمان گنج مراد آبادی۔ اب ہمارا حال دیکھو، جب نکلتے ہیں ہٹو بچوں کی آوازیں، کوئی ادھر دوڑ لگاتا ہے، کوئی ادھر، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے دوستوں۔ وہ خواجہ صاحب جب اپنے احباب اور دوستوں کے درمیان بیٹھتے تھے، کوئی تکلف نہیں، کوئی بڑا بول نہیں، بڑے بڑے امیر آ رہے ہیں، بڑے بڑے رئیس آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک گورنر دلی کا یا کہیں کا، وہ انگریز ان کے پاس چل کر آیا۔ میں یہ کس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو دنیا کی ہوس ہمارے دل میں آ گئی ہے، ہم بڑے شوقین ہو گئے ہیں کہ ہم اچھے اچھے لوگوں سے دوستیاں گاٹھیں اور ان سے کچھ مفادات حاصل کریں۔ یہ ہوس میں اپنے دل سے بھی نکالنا چاہتا ہوں اور آپ تک بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ انگریز گورنر ان کے پاس آئے صرف اس لیے کہ بھائی ان کے پاس لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے، اور اتنے بے تکلف ہوتے تھے کہ جب لوگ صحبت کر دیتے پھر ان کو کہتے تھے اب چلے جاؤ بھائی، حضور ہم آئے ہیں اتنے دور سے، تو اتنے بھائی آپ چلے جاؤ، میں اتنا فارغ نہیں ہوں۔ وہ ان کو دھکے دے کر بھی نکال دیتے، اب جاؤ، میں کوئی فارغ ہوں تمہارے؟ بڑے محدث تھے، بڑے عالم تھے، تو ان کو دھکے دے کر نکالتے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو دوستوں وہ انگریز گورنر آیا تو اپنے دوستوں سے کہا کہ بھائی وہ گورنر آ رہا ہے، ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو کرسی کا بندوبست کر دیں گے۔ تو جب گورنر وہاں ان سے ملاقات کے لیے آیا تو وہ اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ وہ ذہن سے بات نکل گئی کہ وہ گورنر صاحب کے لیے، اس گورے کے لیے کرسی منگوا دی۔ بیٹھے ہوئے ہیں بوریا پر، جب وہ گورنر آئے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، یہ بھی ان سے ملے۔ اس نے کہا کہ اتنا ہجوم کیوں ہے؟ اس گورے نے ان سے پوچھا اتنا ہجوم کیوں ہے؟ انہوں نے 2 لفظ بولے، کہا اس لیے ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں اللہ سے توبہ کرنے، اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرنے آتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، میں ان کا گواہ بن جاتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ کتنی صداقت ہے، ہم نے کتنا پرتکلف بنا دیا ہے طریقت کو، کتنی چیزیں اس میں ہم نے ڈال دی۔ وہ کہتے ہیں لوگ یہاں آتے ہیں خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں، میں ان کا گواہ بن جاتا ہوں۔ اس صداقت پر گورنر اتنا خوش ہوا، اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ تبرک دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے سادہ ان کی زندگی ہوتی تھی، اپنے گھر کی طرف بھیجا، بھائی جو کچھ بھی بچا کچا ہے لے آؤ۔ وہ دیکھتی باہر آ گئی، اس میں اندر ہاتھ ڈالا، تھوڑی سی کچھ کھانے کی میٹھی چیز نکلی، تو وہ سب دوستوں کو اپنے ہاتھ پر بھی رکھی، اس کو بھی دی، اس کو بھی دی، گورنر کو بھی دی۔ تو دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح ان کی بے تکلفانہ زندگی اور لا طمع کا نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت تھی۔ اپنی اہلیہ کو، ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ مجھے وفات کے وقت کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد دکان نہ کھولنا۔ تو اہلیہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ حضور دکان کیا ہوگا؟ کہا میری قبر پر قبا نہ بنانا، یہ مزار نہ بنانا، یہ مزار بنائے گی تو میرے بیٹے دکان کھول کر بیٹھ جائیں گے۔ دیکھو کس انداز سے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کر رہے۔ تو جب تک ہم اپنے وہی بات حضرت غوث اعظم کی میں دہراتا ہوں کہ سب چیز اللہ کے حوالے کر دے، اپنے دل کا دربان بن کر بیٹھ جا، وہ مالک جس چیز کے لیے تمہیں حکم دے اس کو دل کے اندر جانے دے، اور جس شے کو اندر جانے سے منع کرے اس کو اندر جانے نہ دے۔
اور فرماتے ہیں کہ خواہشات کو دل سے ایسا نکال کہ پھر کبھی بھی تیرے دل میں گھسنے نہ پائے، دل کو پاک بنا۔ یہ تو غوث اعظم اپنی طرف سے نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ یہ تو قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہیں، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو پاک بنایا۔ بھائی دل کی پاکی کیا چیز ہوتی ہے؟ دل کو اندر سے نکال کر دھونے سے تو ہم رہے جس طرح وضو بناتے ہیں، دل کی پاکی یہ ہے کہ ایک اللہ کی محبت ہو اور کسی کی اس دل میں محبت نہ ہونے پائے۔ دوست خواجہ فضل الرحمن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب انہیں عرض کیا کہ مرزا صاحب آپ کو 10 دیہیں دینا چاہتے ہیں، اتنے لاکھوں جو ہے وہ پیسے دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ شعر، انہوں نے کہا مجھے بڑا پیارا لگا، وہ فرمایا جب جو ہم دل پہ اس کا کرم دیکھتے ہیں۔ میرے حضور سناتے رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے ترنم سے، میرا وہ آواز ہی نہیں ہے۔ جو ہم دل پہ اس کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بحر جام و جم دیکھتے ہیں، تو دل کو بحر جام و جم دیکھتے ہیں۔ یہ جب دل پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کی رحمت برستی ہے، تو بھائی یہ لاکھوں وردی ہیں، یہ دولت ہے کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب محبت اور معرفت کا جو جام پینا نصیب ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں حقیر نظر آتی ہیں۔ تو دوستو اس حقیقت کو پہچانو کہ یہ دولت بڑی ہے، یہ محبت اللہ کی عظیم خزانہ ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے تخت یہی ہے، بخت یہی ہے، شاہی یہی ہے، سلطنت یہی ہے، اور پھر فرماتے تھے یہ محبت اللہ کی، یہ معرفت اللہ کی، یہ ایسی نعمت ہے کہ میں اپنی جان اس پر قربان، میرے بچے اس پر قربان، میرے مال ملکیت ہر چیز قربان، لاکھوں بار قربان، صرف اللہ کی محبت کا ایک ذرہ مل جائے۔ فرید کہتا ہے کہ دین دیندار کو مل جائے، دنیا دنیا دار کو مل جائے، دین دین دار را و دنیا دنیا دار را، ذرہ درد دل اتارا، مجھے اللہ کی محبت کا ایک ذرہ مل جائے۔ وہ فرماتے دین دینداروں کو مبارک ہو، دنیا دنیا داروں کو مبارک ہو، مجھے اللہ کی محبت اور اس کے درد کا ایک ذرہ مل جائے، میرے لیے کافی ہے۔